القرآن هو الصراط المستقيم هو حبل الله الممدود وفي مقام آخر لا تنقضي عجائبه۔ قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے میں پوری ایک تاریخ آپ کے سامنے مختصر لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن ان لوگوں کے سر کا درد کیوں بنا ہوا ہے، وجہ کیا ہے، آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ جارج سیل نے تاریخ جاری کی 16ویں صدی میں، اور اس نے قرآن پاک کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ پھر 19ویں صدی تک اندھا دھند مستشرقین نے قرآن پاک کے خلاف لکھا۔ جب 20ویں صدی آئی تو لوگوں نے پھر یہ کہا کہ مستشرقین کی جماعت، آج تک تم نے قرآن کے حوالے سے اڑتی ہوئی باتیں کی ہیں، یہ بتاؤ تم نے کبھی نفس مضامین قرآن کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ تو جواب ہر طرف سے یہی آیا کہ ہم نے قرآن پاک کے بارے میں صرف خیالات اور توہمات کی باتیں کی ہیں، ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ تو پھر ان کو دعوت دی گئی کہ آؤ پھر قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ایک دفعہ پڑھو پھر تنقید کرو۔ تو ہوتا کیا ہے، مستشرقین کی جماعت 20ویں صدی میں، جن میں کچھ یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، کچھ مجوسی ہیں، کچھ داری ہیں، ارے یہ سارے مذاہب کے لوگ جب قرآن کی تحقیق کرتے ہیں تو پھر آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ لوگ جو پہلے اندھا دھند بکواسات کر رہے تھے، اب منٹ واٹ گمری جس کی وفات سن 2006 ہے، اس نے اس بات کو بڑے وثوق کے ساتھ لکھا۔ اس نے کہا قرۂ عالم پر جتنی آسمانی اور مذہبی کتابیں ہیں، اللہ کی قسم کہہ کے کہہ رہا ہوں جی، قرآن جیسی عظیم کتاب نہیں ہے اور قرآن جیسی لافانی صداقت کسی میں موجود نہیں ہے۔ قرآن کے قرآن کے ذرا ضیاء النبی شریف کی 6ٹھی جلد کا مطالعہ کریں۔ 31 بندے، وہ بندے جو اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، کوئی جغرافیہ کا ماہر ہے، کوئی انجینئرنگ کا ماہر ہے، کوئی طب کا ماہر ہے، کوئی سائنس کا ماہر ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی جناب یونیورسٹی کا ڈین ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ آف شریعہ اینڈ لا کا جناب سپروائزر ہے، تو اتنے بڑے بڑے مقام پر فائز ہو کر جو لوگ بیٹھے ہیں، آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی یہودیت کو چھوڑ کر قرآن کے دامن سے وابستہ ہے، کوئی عیسائیت کو چھوڑ کر قرآن کے دامن سے وابستہ ہے، کوئی مجوسیت کو چھوڑ کر قرآن کے دامن سے وابستہ ہے۔ ارے پچھلی پوری صدی میں یورپ پر اگر کسی کا قبضہ نظر آ رہا ہے تو وہ رب کا پاک قرآن ہے جس کا قبضہ یورپ پر نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جذباتی بات نہیں کر رہا، ہم حقائق کی دنیا میں جیتے ہیں۔ شماریات ڈیٹ تمہیں جھٹلاتے ہیں اور قرآن تمہارے سر کا درد اس لیے بنا ہوا ہے کہ جناب اس وقت سب سے زیادہ امریکہ میں جس مذہب کو قبول کیا جا رہا ہے، آپ جا کر گوگل پہ سرچ کریں، عام لفظوں میں سرچ کریں، لسٹ آف کنورٹر ٹو اسلام، یہ آپ کو لسٹ نکال کر دے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے بڑے بڑے سکالر جو علمی دنیا کے بڑے ستون جانے جاتے ہیں، اگر وہ وابستہ ہوں گے تو رب کے پاک کلام سے وابستہ ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک سوال میں پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اسی کا جواب بھی خود پیش کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ جب مغربی دنیا قرآن پاک پڑھتی ہے تو ان کو ایمان نصیب ہو رہا ہے، اور ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم میں آج دیکھ لیں آپ، کرپشن ہم میں بہت زیادہ، ساری بےایمانیوں کا جڑ ہم بنے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا فرق کیا ہے کہ ان کو ہدایت نصیب ہو رہی اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیں، فرمایا جو قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو برکت کے لیے پڑھتا ہے اس کو قرآن برکت دیتا ہے۔ ہم نے برکت تو اپنے گھر رکھ لی، قرآن کی ہدایت ہم نے بیچ لی ہے۔ قرآن کی ہدایت کو ہم نے بیچ دیا ہے۔ خدا را قرآن کو میرے مصطفیٰ کا جانشین ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا پر ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے تو حضور کو دیکھ کر لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور میرے نبی جب دنیا سے جانے لگے فرمایا میں اپنا جانشین قرآن کو بنائے جا رہا ہوں، ویسی دنیا تک قرآن کو لوگ دیکھ کر قرآن پاک سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، پھر اسی پر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا 9/11 کے بعد، ٹیری جونز نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، پادری تھا، اس نے کہا میں قرآن کے 30,000 نسخے جلاؤں گا۔ وہاں پر مسلمان بچے حساس ہو گئے، اور جو کفار کے بچے تھے وہ حساس ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جب یاریاں لگائیں اور ان سے قرآن لیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے 9/11 کے بعد آپ کی گروتھ کو سلام ہو جناب، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، 2 لاکھ بچے نے 9/11 کے بعد امریکہ میں جو بالکل جوان بچے ہیں، اٹھتی عمر کے ہیں، انہوں نے رب کے قرآن کو دولت کو قبول کر کے قرآن سے وابستگی اختیار کی ہے۔
مسئلہ تو یہ ہے قرآن تہذیب ان کی تہذیب کو شکست دے رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں 10 بڑے پادری، کوئی یورپ کا پادری ہے، کوئی جناب ویٹیکن سٹی کا پادری ہے، اور کوئی جناب فرانس کا پاپ ہے، اور کوئی برطانیہ کا پاپ ہے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے پاپ ان کے، اب آپ دیکھ لیں یہاں ایک مسلمان عالم ہو، وہ ایک رضوی تھا ہندوستان کا جو تھا، وہ ایک خبیث جس نے قرآن پاک کے حوالے سے اپنے شبہات ظاہر کی اور کہا 26 آیات قرآن کی نہیں ہے۔ بتاؤ پوری دنیا کا خون کھولا کہ نہیں کھولا؟ حالانکہ وہ کوئی عالم نہیں تھا، اور پھر اندازہ لگائیں ان کے 10 پاپ ان 10 سالوں میں۔ پاپ کو پتہ کتنا مرتبہ ہوتا ہے؟ پاپ جس چیز کو حرام قرار دے دے وہ حرام ہو جاتی ہے ان کے نزدیک، جس چیز کو وہ حلال کرائے حرام قرار دے دی جاتی ہے وہ چیز۔ تو اتنے بڑے رتبے کا جب بندہ کلمہ پڑھے گا تو سینے میں آگ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ جب اتنا بڑا بندہ اور اتنے بڑے بندے، ابھی افریقہ میں ایک بندہ تھا عیسائی تھا جناب، سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے، پوچھا گیا کون تھے تم؟ کہتا ہے میں پادری ہوں۔ کتنے بندوں کو امامت کرواتا؟ کہتا ہے 1 لاکھ بندہ میرے پیچھے تھا۔ کہا پھر کس چیز نے قرآن کی طرف آمادہ کیا؟ حج پڑھنے آیا ہوا تھا، وہاں چیخ چیخ کے رو رہا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی مذاہب عالم کا مطالعہ کیا، میں نے گیتا پڑھی، رامائن پڑھی، میں نے زرتشت کی کتابوں کو پڑھا، میں نے گرنتھ پڑھی، میں نے بائبل مقدس پڑھی، میں نے اولڈ ٹیسٹ بھی پڑھا اور میں نے نیو ٹیسٹ بھی پڑھا، لیکن اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں جو خوشبو قرآن سے آتی ہے لگتا ہے سیدھے جنت سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہمیں اس حوالے سے تو پریشانی نہیں ہے کہ شاید ہماری کتاب کو کوئی دنیا میں مغلوب کر دے گا، ہم پریشان نہیں ہیں، ہم فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں تم چلتے جاؤ۔ یہ سویڈن میں 7 سال 2030 تک کی بات اپنے نور ایمانی سے کہہ رہا ہوں، جو ہم میں سے زندہ ہوگا دیکھ لے گا، سویڈن میں جو کلمہ پڑھے گا تو اسی قرآن کی حساسیت کی وجہ سے آگے کلمے کا نور پڑھے گا۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخر میں 2 باتیں کر کے بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری بھی اس وقت کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، یہ قرآن پھیکا نہیں ہوگا، قرآن پاک کا نور پہلے سے بھی زیادہ اپنی روشنی اور آپ کے ساتھ چمکتا رہے گا۔ پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری پہلے نمبر پر یہ ذمہ داری ہے ہم ان بندوں کو آگے کریں جو اسلام اور شاعر اللہ کے حوالے سے غیرت مند ہو۔ اعلان تو سب کی طرف سے کیا گیا کہ ہم احتجاج میں شریک ہیں، لیکن ہمیں بتایا جائے وہ لیڈر جو اعلان کر کے پیچھے چھپ کر بیٹھے ہیں کہیں نظر آئے ہیں تمہیں کہ کسی نے احتجاج میں شرکت کی ہے، کسی احتجاج کو لیڈ کیا ہے؟ بتا دو ذرا۔ ارے نہیں بتا سکتے ہو تو ہر جگہ سیاست کر لیا کرو، رب رسول کی ذات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ میرا پیغام آپ سے یہی ہے، پورا زور لگائیں اس بات پر کہ ہم قرآن پاک کے تقدس، شاعر اللہ کے تقدس کو انٹرنیشنلی حیثیت سے، جس طرح ہولوکاسٹ کو انٹرنیشنلی قانون کی حیثیت ہے، بائبل کو انٹرنیشنلی قانون کی حیثیت ہے، ہم اپنا مال جان تن سب قربان کر کے ان کو انٹرنیشنلی حیثیت سے قرآن کی عظمت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے۔